اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے عمران خان کی اور عمران خان کی بہن سے اڈیالہ جیل میں سے گفتگو تفصیلات کے ساتھ۔ کل جو عمران خان کی بہن ملاقات کی علیمہ خان کی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے۔ اور میں نے بیرسٹر گور علی اور علی محمد کی تصویر اس لیے لگ گئی ہے کہ ان کے چہرے اور ان کی منافقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ اور جب یہ لوگ کل پرسوں عمران خان سے ملاقات کی اور میڈیا سے ٹاکیں گے، اس وقت ہم نے ولاگ بنایا تھا اور ان لوگوں کی منافقت اور جھوٹی پروپیگنڈا آپ لوگوں کے ساتھ بے نقاب کیا تھا اور عمران خان کی بہن کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ لیکن کل عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں سماعت تھی تو علیمہ خان کی عمران خان سے ملاقات ہو گئی، اور اس ملاقات کے بعد عمران خان کی بہن نے جو پیغام دیا، اس کے بعد جو میڈیا پر عمران خان کا ایکس پر پہلے پوسٹ آیا اور اس کے بعد دوسرا جو عمران خان کا ایکس پر پوسٹ آیا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان نے جو علیمہ خان نے بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو میں اس میں ناکام رہی کہ جب گولیاں چلی تھی میں تو کارکنوں کو کہہ رہی پیچھے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہے۔ اور علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ پیچھے لوگ ہمارے جو MP ہیں وہ غائب تھے، اس لیے بشرا بی بی کو علی امین گنڈا پور وہاں سے لے کر چلے گئے اور بشرا بی بی کی جان کو خطرہ تھا کیونکہ سنائپر اور دیگر جو شوٹر تھے وہ شدید گولیاں چل رہی تھی۔ میں اس بات سے حیران ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو وہاں سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا اور کارکنوں کو پیچھے کر کے پیچھے حکمت عملی سے کر لیتے، لیکن اس طرح نہیں بھاگتے اور کارکنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ اور میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جو ہمارے اسلام آباد میں سے پٹھان بھائیوں کو، جو بھی پٹھان سمجھا جاتا ہے، انہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ بہت حکومت کی گھٹیا حرکت ہے اور ان سے پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے، بے نام غلام کورٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں۔ غلام کورٹ اب بن چکے، اس سے انصاف کی توقع تو نہیں کی جا سکتی، انہیں نوٹس لینا چاہیے۔ اور جو پٹھان بھائی ہیں، جو ہم سے اسلام آباد کے جو صحافی ہیں اور دیگر جو رپورٹیں آ رہی ہیں، شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے، اگر پٹھان ہے یا KPK سے انہیں اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں PTI کا باندھ نہیں دیکھا جائے، بزرگ ہے، بچہ ہے، کس عمر کا، ان لوگوں کو اٹھا کے جیل میں بند کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جو ایکس پر اس کی عمران خان کی پوسٹ آئی ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ محسن نقوی اور شہباز شریف اس قتل عام کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف FIR درج کرانی چاہیے۔ اور عمران خان نے مزید کہا ہے یہ پارٹ 2 شاہجہاں خان ہے اور یہ عوام پہلے 9 مئی کے صدمے سے اور پاکستانی قوم کا 8 فروری کو الیکشن چوری کیا گیا۔ عمران خان کا مزید یہ کہنا تھا کہ یہ جیسے لال مسجد کا واقعہ اس طرح ہے جیسے اکبر بگٹی کا آپریشن ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ بندوق کے ذریعے تو آپریشن کامیاب ہوتا ہے، جو بعد میں اثرات ہوتے ہیں وہ بہت ہی اثرات ہوں گے۔ اس کے اثرات آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے، جو سوشل میڈیا پر پاکستانی قوم کا بہت سخت رد عمل آ رہا ہے، وہ مجھے آپ کو بتانے جو چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور جو سخت رد عمل دے رہے ہیں، یہ بہت ہے۔ اور جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جو ٹاؤٹ ہیں، مثال کے طور پر فیصل وارڈا جیسا ٹاؤٹ، وہ کہہ رہا ہے کہ ریاست نے ایسا کام نہیں کیا، نہ یہ کام حکومت کے۔ میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ریاست عوام ہے، اگر عوام نے تو زمین کا کیا کرنا ہے؟ جب تک عوام ہے تو سب کچھ عوام تک دیتی ہے، تو تمام لوگوں کو تنخواہیں، پنشنیں وغیرہ ملتے ہیں۔ اگر عوام نہیں ہوگی تو کیا یہ کس پر حکومت کریں گے اور کس پر حکم کریں گے؟ لیکن اداروں کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ملک کی حفاظت اور پاکستانی قوم کی حفاظت کی جائے۔ لیکن پاکستانی آپ پر امن احتجاج ہر آئین میں لکھا ہوا حق ہے، لیکن یہاں ٹاؤٹ عامر فاروق جیسا جج بیٹھا ہوں، وہاں اس نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایک پارٹی کو سننے بغیر یہ کیسے فیصلہ دے سکتے، اس کو بعد میں چھوڑیں۔ لیکن عمران خان کی جو مین گفتگو ہے کہ مین نقطہ یہ تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ میں درخواست دیں، اور عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے اس پر بہت غم و غصہ ہے
کہ ہمارے نہتے لوگوں کو اسلام آباد میں ڈی چوک پر جو قتل کیا گیا ان کی اب لاشیں جو پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس سے شیئر کی گئی ہیں وہ 12 سے 14 اور 17 لگ بھگ ہے، لیکن یہاں پاکستان کے نام نہتے صحافی جو میں ان کو صحافی کے روح میں شیطان کہتا ہوں وہ گھٹیا ترین وہ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یہ مذاق اڑانے دے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ پاکستانی قوم جیسے آپ گدھ نہیں ہے، یہ گدھوں کی شکل میں انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس وقت پاکستانی قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، یہ ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہوگا جب مشکل وقت آتا ہے تو ان لوگوں کو علم ہوگا کہ کیسے مشکل وقت یہ نون لیگ اور مریم نواز شریف کی محبت میں پاکستانی قوم پر یہ کریں، کیونکہ اب معلوم سب کو ہے کہ نون لیگ کو کبھی ووٹ پاکستانی قوم نہیں دے گی۔ نون لیگ ختم ہو چکی ہے، نون لیگ کے پاس اس الیکشن میں صرف 17 سیٹیں تھیں۔ دیکھیے عمران خان نے کہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتے ہیں، اگر سپریم کورٹ سے انصاف نہ ملا تو اقوام متحدہ بھی جا سکتے ہیں۔ عمران خان کا یہ مزید کہنا تھا، اگر اس کے اشارہ یہی تھا اگر سپریم کورٹ میں آزاد جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا تو پھر ہم انٹرنیشنل کورٹ اور اقوام متحدہ بھی جا سکتے ہیں۔ جو حکومت کے ٹاؤٹ روزانہ آ کے جاتا ہے ٹر کرنے جا جاتا ہے اطاعت اور انٹرنیشنل میڈیا کے جو رپورٹ الجزیرہ BBC ہر جو رپورٹر موجود تھے ان لوگوں کی رپورٹ کے مطابق ان لوگوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود نہیں تھا جو جان لیوا ہو۔ اس پر BBC الجزیرہ رپورٹ کر رہے ہیں اور یہ سب لوگوں کے سامنے ہے، لیکن اب بتائیں کہ آخر میں جو حلیمہ خان اور عمران خان کی گفتگو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو اہم پوائنٹ تھے وہ شیئر کر دیے۔ سب سے اہم پوائنٹ 2 تھا کہ عمران خان کو پوری انفارمیشن نہیں دی گئی۔ اس پر بیرسٹر گور نے جو بار آ کر پریس کانفرنس کی تھی، جو حماد اظہر کی اور شیخ وقاص کی تعریف کی اور پنجاب کے MNO کی تعریف کی اور ذہین قریشی کی تعریف کی، اس پر بہت پاکستانی قوم میں غم و غصہ پائے گا۔ ذہین قریشی جیسا گھٹیا آدمی گرفتاری دے گا۔ اب ذہین قریشی پر نہ پاکستانی قوم اعتبار نہیں کرتی۔ آج شاہ محمود قریشی کے علاوہ ذہین قریشی کو سیاسی پارٹی سے نکال دیا، اس کی بہن کہاں تھی، اور عامر ڈوگر جو گرفتار ہو گئے تھے، یہ سب کو پتہ کہ فرمائشی گرفتاری تھی، سب فرمائشی گرفتاری ہوئی، اور ان لوگوں نے نہ ملتان سے کوئی خاص جلوس نہ جلسہ نکالا۔ اور حماد اظہر ایک بزدل آدمی، اور بزدل کی تعریف کرنا ویسے بھی ہے جیسے گیدڑ کو شیر ثابت کرنا ہو۔ اس لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف اور کہ یہ لاہور سے نہ حماد اظہر جلوس لے کر آ سکا، نہ کچھ لے کر سکا، اور شیخ وقاص نہ جنگ میں سے کوئی ریلی نکال سکا، نہ کچھ کر سکا۔ یہ PTI کا ترجمان بنا۔ اب مہلت آ چکی ہے کہ آپ انہیں ٹویٹر پر لکھ دیتے ہیں، نہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پاکستانی قوم یہ جانتی ہے علی محمد جیسا منافق شخص جو اسمبلی میں اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتے، اس بے شرم شخص کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ عمران خان کے ساتھ اس نے دھوکہ اور سب کچھ کیا۔ یہ نہ عمران خان کی رہائی کے لیے اب تک احتجاج کے سوائے میڈیا ٹاکنگ پر معاملہ اٹھایا جاتا ہے، جو مین ایشو ہوتا ہے اس پر نہیں۔ PTI کی اندرونی لڑائی جو حکومت کا موقع اس کے بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو وہ بات چھوڑ کر اپنی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ علی محمد نے نہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی پریس کانفرنس کی، نہ عمران خان کی صحت کے بارے پریس کانفرنس کی، عمران خان کے ساتھ جو جیل میں سلوک کیا جا رہا ہے نہ اس پر پریس کانفرنس کی، جو اسلام آباد میں ہوا اس پر نہ ایک پریس کانفرنس کی، نہ کوئی بیان دیا۔ یہ بے شرم آدمی بے شرم، آپ کو PTI چھوڑ دینی ہے۔ پاکستانی قوم نے آپ کو بہت عزت دی، لیکن اس شخص نے عمران خان کی پیٹھ میں بہت اچھی طرح چھرا گھونپا ہے۔ یہ شخص بہت بڑا منافق ہے، اور بیرسٹر گور علی سے اور ان دونوں سے پاکستانی قوم مطالبہ کرتی ہے آپ استعفیٰ دے کر گھر چلیں جائیں۔ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس سیٹ پر بیٹھیں۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم ان لوگوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں تک تفصیلات بتاتے رہیں گے۔ عمران خان کے جو کیس ہیں ان کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ولاگ میں شیئر کر دیں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔